السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم دو چیزوں کے درمیان فرق بتائیں گے، ایک ہے کریشن اور دوسرا ہے ایوولوشن۔ تو ڈفرینس ان بٹوین کریشن اینڈ ایوولوشن، ڈفرینس بتا رہے ہیں۔ کریشن اردو میں اس کو تخلیق کہتے ہیں اور ایوولوشن اس کو انتقال کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپ کو فرق بتایا جا رہا ہے، ڈفرینس بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو کریشن ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس وداؤٹ پری ایگزسٹنگ تھنگ۔ کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے اور وہ چیز بغیر کسی پہلے سے موجود چیز کے وجود میں آتی ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں جو پہلے سے چیز موجود ہے اسے پری ایگزسٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایوولوشن کے لیے ہے کہ اٹ ایوالوز فرام پری ایگزسٹنگ۔ ایوولوشن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود کسی چیز سے ایوالو ہوتی ہے۔ چیز پہلے سے کوئی چیز موجود ہوگی، اس سے ایوالو ہوگی نئی چیز، تو وہ ایوولوشن کہلائے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے there is no any example or sample before creation of anything۔ جب کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اس کی کوئی مثل اور مثال موجود نہیں ہے۔ جبکہ ایوولوشن میں یہ ہوتا ہے کہ always have example اور sample before evolution۔ اس میں ہمیشہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، اس کے اندر تبدیلی سے دوسری چیز وجود میں آتی ہے، تو اس کی مثل اور مثال پہلے سے موجود ہوتی ہے، جبکہ یہاں اس میں پہلے سے مثل اور مثال موجود نہیں ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں مثالیں دی گئی ہیں، تو کریشن کے لیے مثالیں اسکائز، آسمان، سن، سورج، مون، چاند، اسٹارز، ستارے، تارے، گیلیکسیز، یہ مختلف گیلیکسیز جو ہیں، اور ہیومن، اینیملز، پلانٹس۔ کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے دی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جوڑوں کو پہلے پیدا فرمایا اور پھر آگے اس ڈی این اے کو پروسیڈ فرمایا۔ یعنی یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر غیر جاندار ہیں، جس میں اسکائی، سن، مون، اسٹار، گیلیکسیز، یہ بے جان چیزیں ہیں، اس میں تو ڈی این اے کی بات نہیں کی ہم نے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ہیومن، اینیمل، پلانٹس، اس میں ڈی این اے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے جوڑوں کو پیدا فرمایا اور پھر جو ہے وہ آگے جو ہے اسپیسیز کو ریپروڈکشن کے ذریعے سے جاری فرمایا۔ یہاں پر ہم مثال جو لے رہے ہیں ایوولوشن کے اندر، وہ لے رہے ہیں ڈفرنٹ ورائٹیز آف اے اسپیسیز لائک گوٹس، کاؤز، ہینس، کیٹس وغیرہ۔ تو اس میں دیکھیں کہ ویرائٹیز جو ہیں وہ ایک ہی اسپیسیز کی کئی ویرائٹیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایپلس ہیں، تو ایپل کی کئی قسمیں موجود ہیں۔ ایپل کے اندر ہمارے پاس چھوٹے والے صوفی ایپلس جو ہیں وہ موجود ہیں، گولڈن ایپلس موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈ والے ایپلس موجود ہیں، ہمارے پاس گرین والے ایپلس، تو ویرائٹیز ہیں۔ اسی طرح مرچوں کے اندر دیکھیں ہمارے پاس چھوٹی مرچیں موجود ہیں، بڑی والی مرچیں موجود ہیں، اور لمبی والی مرچیں موجود ہیں، گول مرچیں موجود ہیں، شملہ مرچیں موجود ہیں۔ یہ ساری ایک ہی اسپیسیز کی ویرائٹیز کہلاتی ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے ایوالو ہوئی ہیں، تو ان کو ایوولوشن کہیں گے۔ جبکہ جو یہ چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے سے ایوالو نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ بغیر کسی مثل اور مثال کے قائم ہوئی ہیں۔ اب آ جائیں اس کی ڈیفینیشن کے اوپر، تو یہ دیکھیں، تو اب اس کی جو ایگزامپل، اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں دونوں کی، کریشن کی اور ایوولوشن کی، وہ کیا بتاتی ہے؟ یہ جو کریشن کی ڈیفینیشن ہے، ایگزسٹنس آف اینی تھنگ اور اسپیسیز without any sample and example is known as creation۔ یعنی اس کی ڈیفینیشن میں یہ آ گیا کہ کسی چیز کا بننا بغیر کسی پری ایگزسٹنگ چیز کے،
اس کی کوئی مثل اور مثال موجود نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو ہم کریشن کہتے ہیں۔ دوبارہ دہراتے ہیں، ایگزسٹنس آف اینی تھنگ اور اسپیسیز وداؤٹ اینی سیمپل اینڈ ایگزامپل از نون ایز کریشن۔ یہ کریشن کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ اب ایوولوشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایگزسٹنس آف اینی تھنگ اور اسپیسیز فرام پری ایگزسٹنگ تھنگ۔ اور دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہوتی ہے، if a species evolved from a pre-existing species it is known as evolution۔ دو طرح سے ہم اس کی ڈیفینیشن دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز کسی چیز سے ایوالو ہو۔ ایوولوشن کا جو لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کسی چیز کا کسی چیز سے ایوالو ہونا، یہ ایوولوشن کہلاتا ہے۔ اب ہم اس میں ایک مثال لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پہلے پیدا فرمایا، چیزوں کے جوڑوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی اسپیسیز کو آگے جاری فرمایا ریپروڈکشن کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔